अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो FM 107 से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया आयशा मुजाहिद की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूमी ने अमेरिकी सदर की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है जिसमें गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन के हालात पर बातचीत की गई। शूरा कौंसिल ने गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब समूमीर की शिरकत और इसराइली जारहियत को रुकवाने के लिए आलमी बरादरी से उनके मुतालबे को बहुत कीमती बताया है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन और गजा में शिद्दत में कमी लाने और खूनरेज़ी बंद कराने के लिए सालिसी की क़दरी कोशिशों को रूस की जानिब से काबिल क़द्र करार दिया है। और गजा पर जंग के 38वें रोज भी काबिज अस्पतालों पर जबरदस्त हमले कर रहा है। आशिफा कॉम्प्लेक्स में 100 शहीदों की लाशें गलना शुरू हो गई हैं। क़ब्ल इस वक्त पैदा होने वाले 34 बच्चे और ICU के मरीज फौत हो गए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा। अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने दोस्त मुल्क रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडन की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की है। इस राब्ते में गजा और मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दोनों दोस्त मुल्कों के बाहमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मौज़ूआत पर बातचीत की गई। अमेरिकी सदर ने इस राब्ते में गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक़ कतर की सिफारती कोशिशों और मिडिल ईस्ट में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कतर के फ़आल और मुस्बत किरदार पर साहिब समूमीर का शुक्रिया अदा किया। साहिब समूमीर ने गजा में फौरी फायरबंदी, खूनरेज़ी की रोकथाम और सिविल बाशिंदों की हिफाजत और रफ़ा की गुज़रगाह मुस्तक़िलन खुली रखने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि गजा की पट्टी में महसूर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रिलीफ काफ़िले और इंसानी इमदाद पहुँचने की ज़मानत मिल सके। साहिब समूमीर ने ताकीदन कहा कि कतर शिद्दत में कमी लाने के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इनमें कैदियों की रिहाई, गैर मुल्कियों और रिलीफ के सामान के लिए रफ़ा की गुज़रगाह खुलवाने की कोशिशें भी शामिल हैं और इस ज़िमन में उन्होंने अमेरिका के किरदार को बहुत कीमती बताया है। शूरा कौंसिल ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ बरादर मुल्क सऊदी अरब के शहर रियाज़ में मुनक़्क़िद की जाने वाली गैर मामूली अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब समूमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की शिरकत को बहुत कीमती बताया है। शूरा कौंसिल ने इसके स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम की सदारत में होने वाले मामूल के हफ्त रोज़ा इजलास में कॉन्फ्रेंस में की गई साहिब समूमीर की इस तकरीर की तारीफ और सताइश की है जो तमाम अरबी, इस्लामी और दुनिया भर की अमन पसंद अक़वाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी कि आलमी बरादरी गजा की पट्टी में क़त्ल आम बंद कराने और जारहाना जंग को रुकवाने का कोई फ़ैसला करने में नाकाम हो गई है। और साहिब समूमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया था कि वो अपनी तहक़ीक़ाती टीमें फ़ौरन रवाना करें जो इसराइल के उन दावों की तहक़ीक़ात करें जिनको इस्तेमाल करते हुए इसराइल गजा की पट्टी के अस्पतालों पर अपने हमलों को जायज़ करार दे रहा है। शूरा कौंसिल ने साहिब समूमीर की तकरीर के उस हिस्से का भी जिक्र किया है जिसमें साहिब समूमीर ने कतर के इस मुस्तक़िल और तारीख़ी मौक़िफ़ पर जोर दिया है कि कतर बरादर फ़लस्तीनी अवाम के डट जाने और उनके मुनसिफ़ाना मसले की मदद और हिमायत करता है। साहिब समूमीर ने यह अपील भी की थी कि फौरी तौर पर एक इंसानी फायरबंदी की जाए और मुस्तकिल तौर पर महफूज इंसानी गुज़रगाहें खोली जाए ताकि किसी रुकावट और शर्त के बगैर इमदाद पहुंचाई जा सके। साहिब समूमीर ने इस अमर पर भी जोर दिया था कि इस मसले का वाहिद और पायदार हल यही है कि जो बैनुल अक़वामी आईनी करारदादों और अरबी अमन इनिशिएटिव के मुताबिक इंसाफ की बुनियादें वज़ा करे। इस बारे में शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने कहा है कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब समूमीर की तकरीर में हर शय खोल कर बयान कर दी गई है और इस तकरीर ने मसले फ़लस्तीन के साथ बर्ताव और काबिज़ एंटिटी की मुसलसल नज़रअंदाजी के साथ रवैये के बारे में नए तारीख़ी मरहले की बुनियादें रख दी गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साहिब समूमीर की तकरीर तमाम आज़ाद कौमों के ज़मीर की आवाज़ थी।
اس سیاق و سباق کے ساتھ شورا کونسل نے فلسطینی عوام اور ان کے منصفانہ مسئلے کی مدد و حمایت پر زور دیتے ہوئے قابض اینٹی کی جانب سے نہتے فلسطینی عوام کے مسلسل کیے جانے والے قتل عام اور غزہ میں اس کی تباہ کاریوں اور بربادیوں کی تمام صورتوں اور شکلوں کی مذمت کی ہے۔ شورا کونسل نے اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹس اور تمام پارلیمانی اتحاد حرکت میں آئیں اور فلسطینی عوام کو قابض اسرائیلی فوجوں کی جانب سے ان کے خلاف کیے جانے والے جرائم، خلاف ورزیوں اور قتل عام سے بچائیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ اور مشرق وسطی و افریقی ملکوں کے لیے روسی صدر کے خصوصی نمائندے جناب میخائیل بوگدانوف سے وفاقی روس میں قطر کے سفیر شیخ احمد بن ناصر آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور غزہ میں شدت میں کمی لانے اور خون ریزی بند کرانے کے لیے ثالثی کی قطری کوششوں کو قابل قدر سمجھتا ہے۔ عراقی کردستانی صوبے کے وزیر اعلیٰ جناب مسرور بارزانی سے اربیل میں قطر کے قونصل جنرل جناب حسین بن علی الفضالہ نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور عراقی کردستان کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ غزہ پر جارحیت کے 38ویں روز الشفا میڈیکل کمپلیکس کا سانحہ مزید سنگین ہو گیا ہے کہ اسرائیل ہر طرف سے اس کے آس پاس بمباری کر رہا ہے اور اسے ایندھن فراہم نہیں کرنے دے رہا۔ غزہ کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ اس کمپلیکس کے احاطوں میں پڑی 100 لاشیں اب گلنا شروع ہو گئی ہیں۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے 10 بچے اور آئی سی یو میں رکھے گئے بیمار ایندھن ختم ہو جانے کے بعد بجلی کی رو منقطع ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پرسوں ہفتے کے روز سے اب تک الشفا کمپلیکس میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 34 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری معرکوں میں اس کے 2 فوجی ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ غزہ کی محصور پٹی میں اسرائیلی بمباری میں اب تک شہید ہو جانے والوں کی تعداد اب کم از کم 11,187 ہو گئی ہے، جن میں 8,000 سے زیادہ بچے اور خواتین ہیں، جبکہ اب تک زخمی ہو جانے والوں کی تعداد 28,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاق نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے لیے دوسری گزرگاہیں بھی کھولی جائیں اور صرف رفح تک محدود نہ رہا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الشفا میڈیکل کمپلیکس کا پانی، بجلی اور ایندھن بند کر دینا ایک جنگی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ ریاست فلسطین کا ایک اٹوٹ انگ ہے۔ وہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو پیغام دے رہے تھے۔ دریا اثنا صحت کے عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسوس نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کا الشفا اسپتال اب آؤٹ آف سروس ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ WHO اس اسپتال میں صحت کے شعبے سے وابستہ کچھ کارکنوں سے بات کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سہلکار نے زور دے کر کہا ہے کہ دنیا اس صورتحال میں خاموش نہیں رہ سکتی، جبکہ اسپتالوں کی جنہیں پرامن پناہگاہیں ہونا چاہیے تھا مسلسل موت اور تباہی کے مناظر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں جاری فضائی بمباری کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی توپیں جنوبی لبنان کے دیہاتوں اور قصبوں پر گولہ باری کر رہی ہیں۔ آج کا دن 8 اکتوبر کے بعد سے لبنان پر اسرائیلی جارحیتوں کا سنگین ترین دن تھا کہ اب فاسفورس بم بھی گرائے جا رہے ہیں، جن کے استعمال پر ساری دنیا میں پابندی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے حالات و واقعات کے اثرات میں ہی برطانیہ کی وزارت عظمیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جیمز کیلیفرلی کو وزارت داخلہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کا پس منظر یہ ہے کہ وزیر اعظم رشی سونک نے خاتون وزیر سویلا بریفیم کو اس کے ایک اخباری کالم کے شائع ہونے پر اس کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اس نے اپنے کالم میں لندن پولیس پر الزام لگایا تھا کہ لندن پولیس وہاں فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی نے ریاست قطر میں ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کے صارفین سے اپیل کی ہے
کہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی 2 کمپنیوں اوریدو اور ووڈافون کی طرف سے ان کے ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی پر مبنی نئی ڈیجیٹل سروسز سے استفادہ کریں، جو نئے موبائل فون سم کارڈ کے آن لائن اپلیکیشن یعنی درخواست دے کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وزارت محنت نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی پالیسی کے تحت اپنی نئی الیکٹرانک ڈیجیٹل سروسز کے پیکیج کو اپ ڈیٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے کارکردگی کی بہتری، معاملات نمٹانے میں تیزی اور طریقہ کار کو آسان بنانے میں مدد ملے گی۔ ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن کونسل کے تابع جدت یا انوویشن کے قطر اوپن پروگرام نے قطر کی وزارت محنت کی شراکت سے جدت کے 2 کھلے چیلنج پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان دونوں مواقع کے لیے تجاویز پیش کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر ہے۔ اس سال کے اوائل سے ماہ اکتوبر کے اختتام تک اردن میں انفلیشن میں 108.88 تک کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے دوران انفلیشن یا مہنگائی میں 106.53 کا اضافہ ہوا تھا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران عراقی سینٹرل بینک کی ہارڈ کرنسی کی اپنی نیلامی کے ذریعے کی گئی فروخت 1 ارب یعنی $1 بلین سے زیادہ رہی ہے۔ آج کا نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے امریکی صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے، جس میں غزہ اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے حالات پر بات چیت کی گئی۔ شورا کونسل نے غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے عالمی برادری سے ان کے مطالبے کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی سرزمین اور غزہ میں شدت میں کمی لانے اور خون ریزی بند کرانے کے لیے ثالثی کی قطری کوششوں کو روس کی جانب سے قابل قدر قرار دیا ہے۔ اور غزہ پر جنگ کے 38ویں روز بھی قابض اسپتالوں پر زبردست حملے کر رہا ہے۔ اشفا کمپلیکس میں 100 شہیدوں کی لاشیں گلنا شروع ہو گئی ہیں۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے 34 بچے اور ICU کے مریض فوت ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سفر احمد۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر اور عالمی خبریں۔ روز اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کیجیے تاکہ روز اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔